نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماں اور بہنوں، 27واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحدید اور آیت نمبر 22 اور 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید میں اس جگہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر اترنے والی ہر مصیبت اور تمہارے نفسوں میں اترنے والی ہر مصیبت، اس مصیبت کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پر تمہیں غم نہ ہو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کمائی ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے، شیخی بھگارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آواز تھوڑی جی زیادہ کر۔ محترم بھائیوں، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے متعلق بڑی ہی سنہری بات کی ہے۔ آج ہم لوگ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو وہم لگ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، یہ مصیبت فلاں وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت فلاں وجہ سے آئی ہے۔ ہاں، انسان کے گناہ دنیا میں مصیبتوں کے نزول کا سبب بنتے،
یہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آسمانوں کے اندر فساد، تری میں فساد اور خشکی میں فساد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندر جو فساد ہے وہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیکن نحوست اور بدفعلی یہ اسلام میں جائز نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے جو دنیا میں آزمائشوں کا سبب بنتے ہیں، مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں، لیکن کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدفعلی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جس مہینے سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی کے 12 مہینے اس طرح چاند کے حساب سے اسلامی مہینے جو ہیں وہ بھی 12 ہیں۔ اسلام کے اکثر معاملات جو ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ کچھ اسلام کے احکام وہ ہیں جن کا دن کے ساتھ تعلق ہے، یعنی سورج کے حساب سے ہیں۔ مثلا سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز ہے، یہ شمسی سسٹم ہے، اور سورج ڈھلے گا تو ظہر کی نماز ہے، اور اس طرح سایہ بڑھتا جائے، ایک مثل ہو جائے، اس کے ساتھ فیء الزوال جمع کریں تو عصر کی نماز کا ٹائم ہے۔ یعنی گویا کہ کچھ احکام ایسے ہیں جنہیں سورج کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن اکثر احکام جو شریعت کے ہیں انہیں شمسی سسٹم جو ہے، نظام جو ہے، قمری نظام، چاند کا نظام، اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ عورت عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن تو وہ چاند والے 4 مہینے 10 دن ہیں، یا 1 مہینے کا ذکر ہے یا 3 مہینوں کا تو وہ چاند والے مہینے 31 والے نہیں۔ اور انگریزی مہینے 28 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، 31 کا بھی ہوتا ہے، اور لیپ کا جب سال ہو 29 کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ گویا کہ انگریزی مہینے 28 کا بھی ہے فروری، اور 1 سال 29 کا بھی ہوتا ہے، اور 30 کے بھی ہوتے ہیں، 31 کے بھی، لیکن اسلامی مہینے جو ہیں وہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اور اسلامی جو احکام ہیں عدت وغیرہ کے، ان کو چاند کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اسلامی مہینوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو محترم بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے وضاحت کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہنے کی قسم کھا لی، 1 مہینہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ملوں گا۔ جب 29 دن ہوئے، 29 دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں آ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ نے مہینے کی قسم کھائی تھی۔ فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور اس دوران جو مہینہ گزر رہا تھا وہ 29 دن کا پورا ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن پورے کر کے آپ کا ایلا مکمل ہو گیا۔ ایلا کا معنی ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لینا، اور یہ شریعت نے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک مرد کو اجازت دی ہے۔ تو بہرحال اسلامی مہینے جو ہیں اس کا پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ جو ہے وہ ذوالحجہ۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ اولی، جمادہ ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اسلام نے ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے بنائے ہیں۔ رجب 7واں مہینہ، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 11واں، 12واں، پہلا اور 7واں، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ سال کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا، اور آخری 2 مہینے بھی حرمت والے،
اور درمیان والا مہینہ بھی حرمت والا۔ ایک طرف ان کو حرمت والا بنا دیا اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں میں ان کا ادب اور احترام ڈال دیا، حتیٰ کہ ان مہینوں میں وہ اپنے باپ کے قاتل سے بھی قصاص نہیں لیتے تھے۔ حرم بیت اللہ میں تو ہر وقت تعظیم کرتے تھے، لیکن حرم سے باہر بھی جب حرمت والے مہینے ہوتے تو لڑائی روک دیا کرتے تھے۔ ہاں، جیسے آج لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہیلے کے ساتھ حرام کو حلال کر لیا یا حرام کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیا، شیطان نے انہیں بھی پٹی پڑھا دی کہ اگر کسی وقت لڑائی ان کی مجبوری بن جاتی تو وہ مہینہ بدل دیتے، محرم کا نام سفر رکھ کر لڑائی کر لیتے اور بعد میں ایک مہینہ محرم کا گزار دیتے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی۔ لیکن ہیلا کرنے سے یاد رکھو، ہیلا کرنا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ 5 حکم ہیں ہیلا کرنے کے۔ اگر کوئی کام آپ پر فرض ہے اور ہیلے کے بغیر نہیں ہو سکتا تو وہاں ہیلا کرنا فرض ہوگا۔ اگر کوئی حرام کام ہے اور ہیلے کے بغیر جان نہیں چھوٹتی تو وہاں ہیلا کرنا فرض اور واجب ہوگا۔ اور فرض سے جان چھڑانے کے لیے اور حرام کام کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ حرام ہے، وہ حرام کام حلال نہیں ہوگا ہیلے کے ساتھ۔ تو محترم بھائیوں، اسی طرح مستحب کام کرنے کے لیے ہیلا مستحب اور جائز کام کرنے کے لیے ہیلا جائز اور مکروہ کام کرنے کے لیے ہیلا کرنا مکروہ ہے۔ تو عام جو لوگ ہیلا کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ مثلا زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، زکوٰۃ سے کیسے جان چھوٹے؟ تو بعض علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ اگر زکوٰۃ سے جان چھڑانی ہے نا تو چند دن پہلے جب سال گزرنے لگے تو چند دن پہلے خاوند اپنی بیوی کو مال ہبہ کر دے، اور اگلے سال جب اس پر زکوٰۃ فرض ہونے لگے تو وہ چند دن پہلے خاوند کو مال دے دے، ہبہ کر دے، زکوٰۃ سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا ہیلا کرنا بالکل حرام ہے اور زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ وہ زکوٰۃ سے جان چھڑانے کا ہیلا کرنے کی وجہ سے مجرم ہوں گے۔ یہودیوں نے ہیلا کیا تھا، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام تھا، لیکن انہوں نے گڑھے کھود لیے یا جال پھینک دیے اور اتوار والے دن مچھلی پکڑی، لیکن یہ کام ہفتے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ ایسا ہیلا کرنا کہ فرض سے جان چھوٹ جائے یا حرام کام کر گزریں، یہ ہیلا سخت حرام ہے، بلکہ ڈبل گناہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے، لیکن کبھی کبھی ہیلے سے کام لے لیتے، اور باقی 4 مہینوں میں کافروں کے خلاف جنگ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب قانون کیا ہے؟ بعض علماء کا موقف ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا ہے، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ آج بھی اگر جنگ اور جہاد مسلمانوں نے کرنا ہو کافروں کے خلاف جا کر تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کافر حملہ کر دیں پھر کسی بھی وقت اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ میں حملہ آور ہو جائیں وہاں بھی دفاع کیا جائے گا، حرم میں بھی کیا جائے گا، حل میں بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان جا کر جہاد اور جنگ کریں کافروں کے علاقے میں، اقدامی ہجومی جہاد، تو آج بھی ان 4 مہینوں میں جائز نہیں ہے۔ دلیل اس کی حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے اور کچھ دن قبل ہے۔ اس دن اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ کیا حرمت والا دن نہیں ہے؟ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس دن بھی حرمت باقی تھی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آج بھی ان 4 مہینوں کی حرمت جو ہے وہ باقی ہے، اور ان کا احترام بہت زیادہ کیا جائے گا۔ باقی مہینوں میں گناہ ہے اور ان دنوں میں گناہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ عام مہینوں میں سے ہے، لیکن اس مہینے میں
کتنے ہی وہ کام ہیں جو اس دور سے کچھ آ رہے ہیں، کچھ نئے بنا لیے گئے۔ سفر کے مہینے کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 57 5757 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات اچھی طرح سمجھ لیں، لا ادوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرۃ بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، ولا حامۃ الو کا یا کیڑے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ولا سفر سفر مہینے کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ متعدی کا مطلب ہوتا ہے، طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ فعل کا اثر فاعل سے کراس کر کے ڈائریکٹ مفعول بہی تک پہنچے بغیر حرف جر کے، تو اس فعل کو متعدی کہتے ہیں۔ متعدی کے معنی کراس کر کے، ایک چیز سے کراس کر کے آگے دوسرے تک پہنچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے، سبب بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ تو اس کے کئی معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں، اور جو سب سے راجح معنی ہے، ڈاکٹروں کی بات بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر برحق ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ بیماری بذات خود یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ ایک سے دوسرے تک پہنچے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ پاکستان آپ دیکھیں کہ وہاں چین میں بیماری شروع ہوئی، وہاں کنٹرول ہو گیا، لیکن دوسرے ملکوں میں بغیر کسی شخص کے جانے کے بھی وہاں بیماریاں پہنچ گئیں۔ یہ کرونا وائرس کی بیماری، تو اللہ رب العالمین چاہے تو کوئی انسان کے ساتھ نہ ملے، دوسرے تک بیماری کو پہنچا دے، اور جب اللہ چاہے تو ایک انسان دوسرے ملک میں، دوسرے ملک میں بیماری وہاں پہنچ جائے، اور جب نہ چاہے ساتھ مل جل کر رہیں تو ایک کی بیماری دوسرے کو نہ لگے، کیونکہ بیماری میں طاقت نہیں کہ وہ دوسرے تک پہنچے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی کی بات کا معنی یہ ہے کہ لوگ کافر سمجھتے تھے کہ بیماری میں خود یہ طاقت ہے کہ وہ اگلوں تک سرایت کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو فاسد قرار دیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری ایک شخص سے دوسرے تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن دوسری طرف فرمایا فر من المجذوم فرارک الاسد، کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیماری دوسرے تک سبب بنتی ہے اس وقت جب اللہ سبب بنائے، اور جب اللہ نہ بنائے، اور اس لیے جس شخص کا عقیدہ کمزور ہوگا اس کا تقدیر پر ایمان اٹھ جائے گا، وہ بیماری کو مختار سمجھے گا اور بیماری کے اندر پاور سمجھے گا، اللہ پر عقیدہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا شیر سے اس طرح، بیماری سے، کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ لا ادوا کوئی بیماری جب تک اللہ نہ چاہے دوسرے شخص تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہمیں حکم ہے کہ اگر کوئی بیماری پھیلنے والی ہے تو آپ ایک دوسرے سے اختلاط نہ کریں، حکم دیا گیا۔ لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے ساتھ مل کر کھایا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے، لیکن جس قدر احتیاط ہو شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ لا ادوا ولا طیرۃ، دوسرے نمبر پر فرمایا کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے بدشگونی کا؟ بدشگونی 4 چیزوں سے ہو سکتی ہے: زمان، مکان، مرئی اور مسموع۔ ان چاروں کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کسی مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں،
یعنی کسی زمانے کو، زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، اور فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں، جو زمانے کے اندر نقص نکالتا ہے کہ یا خیبت الدہر، اے زمانے کی خرابی، یا سمجھتا ہے کہ فلاں مہینہ بے برکتی کا باعث ہے، منحوس مہینہ ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، گویا یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا۔ اور فرمایا جو شخص اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص مجھے گالی دے رہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، لا تیراتا، کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ آج کے مسلمان، اس دور میں بھی، زمانہ جہلیت میں بھی بدفعلی لی جاتی تھی، اس کی بعض قسمیں آج بھی موجود ہیں، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جس کا معنی سفر ہے، اس کے متعلق بھی لوگوں کا، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم اور سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ بے برکتی کا باعث ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، کسی مہینے میں شادی منع نہیں ہے، جب انسان کا دل چاہے کسی مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محرم میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان سے قبل سفر کے اندر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تھے۔ جی حضرت حسن کی شان، حسین کی شان بہت بلند ہے، لیکن انہوں نے اس بات سے منع نہیں کیا، نہ اللہ نے منع کیا، نہ رسول نے منع کیا ہے، نہ صحابہ نے منع کیا ہے، نہ اہل بیت نے منع کیا ہے، نہ امام حسن حسین نے منع کیا ہے، کسی نے بھی اس کام سے منع نہیں کیا کہ محرم میں شادی نہ ہو یا سفر میں شادی نہ ہو، یا شادی ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ سفر کے اندر بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے تو 13 دن تک خاوند کو بیوی سے الگ اور بیوی کو خاوند سے الگ رکھتے ہیں، چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ پرانے جوڑوں کے لیے بھی بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 3 دن آپس میں شروع میں 3 دن نہ ملیں، اور بعض لوگ پورا مہینہ اس کے اندر شادی کو جائز نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب سفر کا آخر ہوتا ہے، سفر کے آخر کے اندر اینڈ پر مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان بیٹھتے ہیں اور کسی کاتب کو بلاتے ہیں، اور کاتب وہ آیات لکھتا ہے جن میں سلام کا لفظ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے، اور سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس طرح کی آیات لکھ کر کاغذ پر، پھر پانی کے برتن میں پانی منگوا کر اس میں ڈھال کر بعض لوگ اس کو پیتے ہیں اور تبرک سمجھتے ہیں، پھر لوگوں کو بانٹتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب اب کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پورے سال کے اندر 10,80,000 بلائیں، مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں، اور صرف محرم کے اندر جو ہے وہ 9,20,000 صرف محرم میں یہ سفر میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ سارے عقائد باطل ہیں، نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ سلف صالحین نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنا قرآن و سنت کے بالکل متصادم اور الٹ ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادوا ولا تیراتا، کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ دکاندار ہوتے ہیں، اگر صبح پہلا گاہک وہ آ گیا جو ادھار بے کرنے والا ہے تو وہ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ بس اب کام خراب ہو گیا، اب خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کالی بلی گزر جائے تو سفر چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، اور اس کو نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ
اس دور میں زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر پر آ کر الو بیٹھ گیا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الو موت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ بندہ سمجھتا یا میری باری ہے یا میرے اہل خانہ میں سے کسی کی باری لگ چکی ہے، موت آنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لا تیارات، الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کالی بلی میں کوئی نحوست نہیں ہے، پہلا گاہ ادھار آ گیا، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، بیوی کے اندر ہوتی، گھر کے اندر ہوتی، گھوڑے کے اندر ہوتی، اور ایک حدیث میں فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے، یہی گھر اور گھوڑا اور بیوی۔ اب اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، صحیح بخاری کی ہی دونوں روایات ہیں، بعض میں فرمایا کوئی نحوست نہیں اور بعض میں فرمایا ان میں نحوست ہے، دونوں نحوستیں الگ الگ ہیں۔ 3 چیزوں میں اللہ کے نبی نے جو نحوست ثابت کی ہے، پہلے سمجھے نحوست کا معنی ہے بے برکتی، اور برکت کا معنی ہوتا ہے اضافہ، تو نحوست کا معنی بے برکتی ہے۔ جو 3 چیزوں میں نحوست ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی وہ نہیں ہے کہ وہ عورت کسی گھر میں چلی گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جناب یہ گھوڑا جس جگہ باندھو گے وہاں سارے ویرانے ہو جائیں گے۔ یہ نحوست نہ گھوڑے میں ہے، نہ بیوی میں ہے، نہ گھر کے اندر نحوست ہے، بلکہ جو ان چیزوں میں نحوست ہے وہ یہ ہے بیوی کا نافرمان ہونا، بیوی کا بد زبان ہونا، نافرمان ہونا، بیوی کا بانجھ ہونا، اولاد کا پیدا نہ ہونا، یعنی ما تحت الاسباب جو چیزیں ہیں یہ نحوست بیویوں کے اندر موجود ہے۔ بعض کے اندر جو اپنے خامدوں کی نافرمان ہیں، گالم گلوچ کرتی ہیں، یا اولاد سے محروم ہیں، بانجھ ہیں، مطلب ہے ادھر برکت نہیں ہوئی، یہ معنی ہے اس نحوست کا۔ اس طرح گھوڑے میں نحوست ہے۔ آج کیا ہوا کہ گھوڑا بیمار ہو گیا، کل ٹانگ ٹوٹ گئی، پرسوں یہ ہو گیا، آج گاڑی کا انجن بیٹھ گیا، اگلے دن اس کا ٹائر پھٹ گیا، کبھی کوئی کام ہو گیا۔ اس طرح کی چیز جو ہے بعض سواریوں کے اندر موجود ہوتی ہے، اگر اس کو بیچ دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ ٹیکنیکلی طور پر اس چیز میں کمزوری ہوتی ہے۔ یہ ما فوق الاسباب نحوست اور بے برکتی نہیں ہے، اسباب کے تحت ہے۔ ایسی نحوست گھوڑے سواری کے اندر ہو سکتی ہے، اور ایسی نحوست جو میں نے ذکر کیا وہ بیوی کے اندر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس طرح کی نحوست گھر کے اندر نحوست کیا ہے کہ گھر تنگ ہو، سورج کی کرنیں وہاں پڑتی نہ ہو، اور لوگ اہل خانہ بیمار ہو جائیں، یا پڑوسی اس کے بد زبان ہوں، بدمعاش ہوں، گندے لوگ ہوں، تکلیف دیتے ہوں، تو ایسی جگہ جو ہے، ایسی جگہ کی نحوست سے مراد یہ ہے۔ لیکن وہ نحوست جو ما فوق الاسباب ہے کہ یہ عورت جس گھر بھی جائے گی بس بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر صبح صبح راستے میں کوئی نصارہ میں سے آگے سے گزر گیا یا کالی بلی گزر گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ کام سمجھنا جو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، نفع نقصان پہنچانا یہ الگ چیز ہے، اور نفع نقصان کا مالک ہونا یہ الگ چیز ہے۔ مخلوق کو نفع دے سکتی ہے، مخلوق کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن مخلوق نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ گویا کہ مخلوق ما تحت الاسباب ملکوں پہ حملہ کرتے ہیں، ملک ویران کر دیتے ہیں، لوگ دوسرے قبیلوں پہ حملہ کرتے ہیں اور 20 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کوئی لوگ کروڑوں روپیہ دے کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ما تحت الاسباب ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے مخلوق کو تصرف دیا ہے، مخلوق اس سے ذریعے نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، نفع بھی دے سکتی ہے، لیکن اس وقت جب اللہ کی مرضی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کو کروڑ روپیہ دینے جا رہا ہو، اللہ کی مشیت نہیں ہے، ڈاکو کروڑ لوٹ لیں، وہ آگے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یا غلام احفظ اللہ یا فض کا،
اے ابن عباس، عبداللہ نبی کے چچے کا بیٹا ہے، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو مدد کے لیے اپنے سامنے پائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ بن عباس، یاد کر، اگر پوری امت جمع ہو جائے، اول آخر جمع ہو جائیں، تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، ساری مخلوق مل کے تجھے کوئی فائدہ نہ، فوق الاسباب تو مخلوق فائدہ دے نہیں سکتی، ما تحت الاسباب مخلوق فائدہ دے سکتی ہے، لیکن کب؟ جب اللہ چاہے۔ اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ تجھے فائدہ پہنچے گا، اگر اللہ نے نہیں لکھا، پوری مخلوق مل کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ یاد رکھ، اگر پوری امت مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، مگر یہ کہ اللہ نے تیرے مقدر میں وہ نقصان لکھ دیا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، جو شخص بدفعلی کرتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، نحوست پکڑتا ہے ما فوق الاسباب، چیزوں سے ما فوق الاسباب نحوست پکڑتا ہے، تو وہ گویا کہ اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ تقدیر کے اوپر اس کا پختہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ تقدیر میں جو اللہ نے ہمارے لیے نفع لکھ دیا ہے وہ آ کر رہے گا، پوری دنیا روک نہیں سکتی، اور جو نقصان لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، پوری دنیا اس نقصان کو روک نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ، کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا 4 چیزوں سے بدشگونی ہو سکتی ہے: زمان، مکان، مسموع، مرئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فلاں جو مہینہ ہے یا فلاں دن ہے یہ بڑا بے برکت ہے، یہ حرام، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ یا فلاں جگہ جو ہے وہ منحوس ہے اور وہ ما فوق الاسباب نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے اور یہ بدفعلی ہے۔ یا مسموع، کوئی بات انسان سن لے، کان میں کوئی لفظ برا پڑ گیا تو اب میرا کام خراب ہو گیا، یہ بھی شرک کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو سامنے دیکھ لیا، سامنے سے کالی بلی کو دیکھ لیا، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر نحوست پکڑے یا سن کر نحوست پکڑے یا جگہ کو منحوس سمجھے یا زمان کو منحوس سمجھے۔ زمان، مکان، مرئی نظر آنے والی چیز اور مسموع سنی جانے والی چیز، ان 4 چیزوں سے نحوست پکڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہاں تک فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاثاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نحوست پکڑتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ اور فرمایا من ردتہ الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 7045 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کوئی کام کرنا چاہتا تھا اور بدفعلی لے کر اس نے کام نہیں کیا، مثلا کام جا رہا تھا، سامنے سے کوئی عیسائی گزر گیا، کالی بلی گزر گئی، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ آ گیا، یا کوئی چیز نظر آ گئی، اس نے اپنا کام ٹھپ کر دیا کہ اب کام نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے اس چیز کو سمجھا کہ یہ اللہ کی طرح مختار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا۔ ولا طیرۃ ولا حامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حامہ کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب کے اندر 2 باب باندھے ہیں، باب لا حامۃ، پھر آگے جا کر کہا باب لا حامۃ۔ تو شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 باب باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری 2 تفسیریں کرنا چاہتے ہیں۔ لا حامۃ
کوئی الو نہیں ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں سمجھتے تھے جس کے گھر کی دیوار یا درخت پر آ کر الو بیٹھ گیا اس گھر کوئی فوتگی ہوگی۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، الو کو منحوس سمجھنا کہ ضرور فوتگی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے جب کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو ہمارا بندہ مرا ہے اگر اس کا انتقام لے لو تو درست، اور اگر انتقام نہ لیا تو اس مرنے والے کے کھوپڑی سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اور وہ کیڑا آ کر وہ جانور اس کی قبر کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور چیختا ہے اور کہتا ہے اسکونی، مجھے پلاؤ۔ گویا کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم نے انتقام نہ لیا ہمارے مقتول کی روح تڑپتی رہے گی، اس لیے پھر وہ جنگیں کرتے تھے جو سال ہا سال چلتی رہتی تھیں۔ یہ بھی تفسیر ہے، وہ بھی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کا رد فرمایا، لا ہامتا، کوئی الو منحوس نہیں ہے۔ کسی مقتول کے سر سے کیڑا نکل کر اور اسکونی کہے کہ میرا انتقام لو، ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ باتیں اختیار کرتا ہے فرمایا یہ شرک ہے، اور جس کو اس طرح کی چیزوں نے کسی کام سے روک دیا گویا کہ سمجھو فقد اشرکا، اس بندے نے شرک کیا۔ تو محترم بھائیو، یہ توہم پرستی، یہ سفر کا مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے متعلق بھی کئی لوگ نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں، بدفعلی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات بھی ذکر کر دوں، ایک بدفعلی ہے اور ایک نیک فعلی ہے۔ نیک فعلی جائز ہے، بدفعلی حرام ہے۔ مثلا صبح کوئی گاہک ادھار والا آ گیا تو سمجھنا کہ اب کام خراب ہے، نفع نہیں ہوگا، پرافٹ نہیں ہوگا، یا سارا دن ادھار ہوتا رہے گا، یہ بدفعلی ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن دوسری طرف نیک فعلی جائز ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے تو آپ پسند کرتے کہ کوئی لفظ میرے کان میں پڑے، کیا لفظ؟ یا نجیح اور یا راشد، اے کامیاب، یعنی اس طرح کا لفظ اگر آپ سن لیتے تو خوش ہوتے کہ انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ نیک فعلی جائز ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمر کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تو آپ نے دیکھا سہیل آیا ہے، سہیل کا معنی ہے آسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کام آسان ہو گیا۔ ابھی کام ہوا نہیں، یعنی اچھا لفظ سن کر انسان اچھا گمان کرے تو یہ جائز ہے، لیکن برا گمان کرے یہ حرام ہے۔ امام حلیمی نے فتح الباری کے اندر ارشاد فرمایا، کیوں؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان اچھی چیز ہے کہ اللہ کام کر دے گا، اور برا گمان رکھنا کہ آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، کوئی نصرانی گزر گیا ہے، کوئی ادھار کا گاہک آ گیا ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا تیارتا ولا حامتا اور ولا سفر۔ نبی کریم چوتھے نمبر پر فرمایا کہ سفر مہینہ جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں ہے۔ اس کی بھی دو تفسیریں ہیں، ولا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے دو معنی ہیں۔ ایک، بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پیٹ کی ایک بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو اور آگے تیسرے چوتھے کو لگتی چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی لا سفر، سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے کیونکہ 3 مہینے اکٹھے آ گئے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تینوں مہینوں کے اندر لڑائی رکی ہوئی ہے، ادب احترام ہے۔ جو ہی یہ مہینے ختم ہوتے تو لوگ لڑائی کے لیے پھر نکل کھڑے ہوتے، جو قبائلی دشمنیاں ہوتی تھیں وہ لڑائیاں پھر شروع ہو جاتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے اور گھروں سے نکل جاتے، گھر خالی ہوتے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ سفر صفر، جیسے صفر ہوتا ہے 0،
تو یہ اسی سے ہے سفر، اس لیے اس کا معنی ہے کہ گھر خالی ہو جاتے تھے اس مہینے میں، اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو، پچھلی باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست ہے، اس کا معنی وہ والی نحوست نہیں ہے جس کی نفی کی ہے۔ مثلا بیوی میں نحوست کا معنی ہے کہ بیوی بد اخلاق ہو، زبان دراز ہو، نافرمان ہو، یا بانجھ ہو، بچے جنم نہ دیتی ہو۔ لیکن بیوی کے منحوس ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر میں جائے گی تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی کا نقصان ما تحت الاسباب بھی نہیں ہو سکتا، اور ما فوق الاسباب تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اور اسی طرح گھوڑے کے منحوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتا ہو یا کوئی بیماری ہو، اور اس طرح گھر تنگ ہو اور ہمسائے اس کے برے ہوں، یا گھر میں روشنی نہ ہو، تاریک ہو، یا ایسے محلے میں ہو جہاں کوئی خاطر خواہ اسلام کی شمع نہ ہو، تو یہ مطلب ہے۔ دوسری نحوست یہ ہے کہ ما فوق الاسباب۔ دیکھیں صبح جو گاہک آگے ہے، کیا اس کے پاس کوئی طاقت ہے کہ وہ سارا دن نفع کو روک لے؟ نہیں۔ آگے سے عیسائی گزر جائے، کیا اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ روک دے؟ نہیں۔ کالی بلی اگر آگے سے گزر جائے تو نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایسی چیزوں سے یہ سمجھنا کہ وہ میرا نقصان کر دیں گی جن کے اندر نقصان کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں رکھی، یا وہ مجھے فائدہ پہنچائیں گی جو چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ نے انہیں فائدہ کی قدرت نہیں دی۔ جو ما تحت الاسباب فائدہ ہے، ما تحت الاسباب انسان ڈر سکتا ہے، سانپ سے انسان ڈرتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈرے کسی کالی بلی سے کہ یہ جناب فلاں نقصان کر دے گی اور ہلاکتیں کر دے گی، فلاں نقصان ہو جائے گا، قبر میں پڑا ہوا بزرگ وہ جانور کے تھنوں کے اندر خون شامل کر دے گا، یہ ڈر شرک ہے۔ سانپ سے ڈر جانا یا کسی دشمن سے ڈر جانا، گولی سے ڈر جانا، یہ ما تحت الاسباب ہے، اس سے ڈرنا شرک نہیں۔ شرک ہے ما فوق الاسباب ڈرنا، کہ جس کو اللہ نے اس کام کی طاقت نہیں، سمجھنا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یا نقصان دے سکتا ہے، یا بہت بڑا فائدہ جو وہ دے نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا، جانتا نہیں ہے ہمارا، تو ایسے بات کا عقیدہ رکھنا یہ کفر اور شرک ہوگا۔ تو میں نے کہا 4 چیزیں ذکر کی ہیں، کوئی لا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، اس کی شرح اور تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور ان چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے عقیدہ قدر تقدیر کے ساتھ۔ اور تقدیر کے متعلق 2 فرقے گمراہ ہوئے ہیں، ایک جبریہ کا اور ایک قدریہ کا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر کسی وقت وضاحت کروں گا۔ اہل السنہ والجماعت کے سارے مکاتب فکر، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر تقدیر پر عقیدہ نہ ہو وہ شخص گمراہ ہے۔ یہ سارے مکاتب فکر کا ابن دیلمی کہتے ہیں مجھے تقدیر کے متعلق، ابن ماجہ میں روایت ہے، 77 نمبر حدیث ہے، وَإِسْنَادُهُ صحیح حدیث ہے۔ ابن دیلمی کہتے ہیں مجھے تقدیر کے بارے میں شک ہو گیا۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ آسمان زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے
قیامت تک ہونے والے معاملات اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جو لکھا ہے وہی ہوگا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ یہ سب ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہاں کئی لوگ کہتے ہیں بھی اللہ نے لکھا ہے بندہ مجبور ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ نے نہیں لکھا بندہ خود ہی کرتا ہے۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے علم کی بنیاد پر لکھا ہے اور وہ حق ہے۔ ہم نے جو کرنا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر پہلے لکھ دیا۔ جو لکھا ہے وہی ہوگا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو ثواب کیوں ملتا ہے؟ اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، نہ مختار کل بنایا ہے۔ دونوں راستے دکھائے ہیں، اچھائی برائی کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ اچھائی اختیار کریں گے ثواب ہوگا، برائی اختیار کریں گے گناہ ہوگا۔ لہذا یہی مسلک حق ہے۔ لکھا اللہ نے ہے، لکھا وہ ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جس پہ چلو گے اسی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ ابن دیلمی کہتے ہیں مجھے تقدیر کے بارے میں شک ہو گیا، میں ابی بن کعب کے پاس گیا۔ ابی بن کعب کو کہا مجھے تقدیر کے بارے میں شک ہو گیا ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے کیسے لکھ دیا، حالانکہ اللہ تو عالم ہے بھائی، سب کچھ لکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انسان تو مجبور ہو گیا۔ نہیں، دونوں راستے دکھائے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ دیا۔ ابن دیلمی کہتے ہیں میں ابی بن کعب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یاد رکھ تقدیر پر ایمان لا۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں کو زمین والوں کو سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے وہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ ہم ایک بکرے کے مالک بنتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم حقیقی مالک نہیں۔ اللہ سب آسمان والوں کو زمین والوں کو جہنم میں پھینک دے، اللہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ اور فرمایا یاد رکھ ابن دیلمی، اگر تیرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تیرا سونا قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جاؤ جو میں نے باتیں کی ہیں عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی یہی باتیں کی۔ اور پھر فرمایا جاؤ حذیفہ بن یمان کے پاس جاؤ، ان سے بھی مسئلہ پوچھ لو، انہوں نے بھی یہی باتیں کی۔ اور پھر انہوں نے کہا زید بن ثابت کے پاس جاؤ، ابن ماجہ 77 نمبر حدیث، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کیا ہے زید بن ثابت ہیں، اور جب حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا 2 مرتبہ قرآن جمع ہوا ہے، اس وقت بھی زید بن ثابت شامل ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ زید بن ثابت نے کہا، انہوں نے قول بیان کیا تھا، انہوں نے نبی کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر اللہ آسمان والوں کو، سارے فرشتوں کو، سارے انسانوں جنوں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے اللہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ لہذا تیری عقل میں آئے بات نہ آئے، لیکن مطلب ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر ایسا کر بھی دے پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ جسے مخلوق ظلم سمجھتی ہے اللہ وہ ظلم بھی اپنے بندوں کے اوپر نہیں کرے گا۔ اور حضرت زید بن ثابت نے بھی وہی بات کہی، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر، اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے اللہ احد پہاڑ کے برابر تیرا سونا قبول نہیں کرے گا۔ جب تک تقدیر پر ایمان نہ ہو کہ اللہ نے آسمان زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ محترم بھائیو، یہ بدشگونی لینا عقیدہ تقدیر کا کمزور ہونا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، پکڑ کر لایا گیا ہے، مکہ سے کوفہ پہنچے ہے، کوفہ سے واسط بھیجنا ہے، اور کوفہ میں جہاں حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کرنا ہے، جہاں رکھا گیا ہے کوفے میں وہاں چورا سا ہے، بہت خستہ سا ایک مکان ہے جہاں لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، وہاں سعید بن جبیر تابعی کو رکھا ہوا ہے۔ 3-4 ساتھی ملنے آئے، رونے لگ گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کی حالت دیکھ کر۔ فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پختہ عزم والے تھے، جابر حکمران کے سامنے ڈٹ گئے اور کہا رونے کی ضرورت کیا ہے، میرے اللہ کو پہلے علم تھا میرے ساتھ یہ ہونا ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو اللہ نے لکھا ہے وہی پہنچے گا، جو ہماری تقدیر میں نہیں ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور تقدیر پر رضا
بالقضا، اللہ کی تقدیر پر خوش ہونا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے رزق میں، جو مقام، جو مکان، جو رہائش، جو پلاٹ، جو مکان، جو خوشی، جو غمی، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عدل فینا قضاؤک، اے اللہ تیرے فیصلے ہمارے بارے میں عدل ہیں، تو ہمیں غم دے ہم پھر بھی راضی، تو عدل کر رہا ہے۔ ہمیں مصیبت پہنچے، خوشی پہنچے، دکھ پہنچے، غربت پہنچے، تنگی پہنچے، اور ہمیں معیشت کی خوشحالی پہنچے، جو بھی ہو عدل فینا قضاؤک، تیرے فیصلے ہمارے بارے میں عدل ہیں، انصاف ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ محترم بھائیو، یہ توہمات کہ سفر کے مہینے میں یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، میاں بیوی کو الگ رہنا چاہیے، یا فلاں کرنا چاہیے، یا 9 لاکھ اور 20,000 بلائیں صرف اس مہینے میں اترتی ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، ائمہ دین کے اقوال کے خلاف ہیں، حتیٰ کہ علماء بریلویہ نے اس کا رد کیا ہے، علماء دیوبندیہ نے اس کا رد کیا ہے، دیگر مکاتب فکر آل الحدیث نے ان کا رد کیا ہے کہ ایسے توہمات، یہ بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے کہ جو چیز نقصان پہنچا نہیں سکتی وہ آگے سے گزر جائے، دیکھ لیں، سن لیں تو سمجھ لیں کہ بھئی نقصان ہو گیا۔ میں ذکر کر رہا تھا سہیل آئے، نیک فالی جائز ہے، فرمایا کام آسان ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے جیسے اللہ کے نبی نے، کیونکہ نیک فالی اللہ پر حسن ظن ہے اور بد فالی بدگمانی ہے، اس لیے وہ حرام ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی نیک فالی لیا کرتے تھے، ہم بھی نیک فالی لے سکتے ہیں، لیکن نقصان سمجھنا، بد فالی لینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان صحیح بخاری میں 6541 نمبر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 میری امت کے لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح وہ لوگ ہاتھوں کو تھامے ہوئے ایک وقت میں، یہ نہیں کہ ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، اللہ نے جنت کے اتنے اتنے بڑے گیٹ بنائے ہیں کہ ایک گیٹ یہاں سے لے کر کراچی تک بڑا ایک گیٹ جنت کا ہوگا، 8 دروازے اللہ نے جنت کے بنائے ہیں، فرمایا ہاتھوں کو تھامے ہوئے ایک وقت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ 70,000 کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بدفالی نہیں لیتے، اور دیگر صفات ہیں، کانوا لا یکتوون، وہ داغ نہیں لگواتے تھے، ولا یسترکون، اور وہ دم طلب نہیں کرتے تھے، ولا یتطیرون، وہ بدفالی اور نحوست نہیں پکڑتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب پر ہی توکل کیا کرتے تھے۔ انتہائی مختصر تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ لا یکتوون، علاج کا ایک طریقہ ہے آگ کے ساتھ داغ لگانا، اگر اس سے نفع کی امید ہو تو جائز ہے، لیکن مکروہ کی حد تک ہے، اس سے بچا جائے تو بہتر ہے لیکن اجازت ہے۔ اگر نفع کی امید ہو داغ لگا کر آگ کے ساتھ داغ لگانا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے، حالانکہ جواز ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر اوپر والے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ ولا یسترکون، دم نہیں کرواتے، دم کروانا جائز ہے، لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو کرے اور اتنا اللہ پر توکل ہو جائے کہ میں خود ہی دم کر لوں گا، کسی سے دم طلب نہ کرے۔ ولا یسترکون، دم نہیں کرواتے۔ ولا یتطیرون، بدفالی نہیں لیتے کہ آگے سے بلی گزر گئی ہے، نصرانی گزر گیا ہے، پہلا گاہ کو دھار کا آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، جناب لوہا، یہ بچے کے سرانے لوہا رکھ دیا ہے، اور جناب جلی ہوئی ہنڈیا مکان کی چھت پر رکھ دی ہے، اس طرح کے توہمات فرمایا یہ حرام ہے، یہ تو جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں تک کہ ذکر کیا میں نے حدیثیں شرک ہے، اس نے شرک کیا، فرمایا ولا یتطیرون، وہ بدفالی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 70,000 لوگ بغیر حساب بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ ان میں ایک وصف یہ ہے کہ بدفالی نہیں لیتے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ بدفالی نہیں لیتے۔ اور دوسری حدیثوں کو ملانے سے بعض حدیثوں میں یہ ہے ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 بندے ہوں گے، یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں، اور اگر ان کو جمع کیا جائے 49,70,000 افراد بنتے ہیں۔ اور شیخ البانی نے تو اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 70,000 ہوگا، پھر یہ 4 ارب
90 کروڑ 70,000 بنتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے جس میں ہر بندے کے ساتھ 70,000 ہے، جس میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہے، ایک کے ساتھ 70 ہوئے تو وہ 49,70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جانے والے، یہ اللہ کے نبی نے دعائیں کر کر کے 70,000 کو 49,70,000 تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا سے یہ 70,000 سے 49,70,000 لوگ ہوئے ہیں، ان کی یہ صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے، اور بالخصوص جیسے میں نے ذکر کیا سفر کے مہینے میں اس طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے، اور اس طرح دیگر معاشرے میں جو نحوستیں اور بدفعلیاں لی جاتی ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ بدفعلی لینا شرک ہے اور انسان بڑا مجرم، اور بدفعلی سے بچنا یہ بہت عظیم عقیدہ ہے، اور جنت میں جانے کا حصول بغیر حساب کے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔